بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے پرندے ہیں جن کی بیٹ پاک ہے اور کن پرندوں کی بیٹ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا حکم رکھتی ہے؟ پرندوں کی بیٹ کے حوالے سے یہ قاعدہ ہے کہ حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، فاختہ، طوطا۔ اس لیے اگر یہ جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اور جو حلال پرندے اونچا نہیں اڑتے جیسے مرغی اور بطخ وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، یعنی اس نجاست کا حکم سخت ہے۔ جس طرح انسان کا فضلہ ناپاک ہے اور وہ اس نجاست سے اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک و صاف رکھتا ہے، بالکل اسی طرح مرغی اور بطخ کی بیٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ چنانچہ مرغی کے انڈے جو گھروں میں بطور غذا استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ان پر مرغی کی بیٹ لگی ہو تو اسے پانی کے برتن میں بغیر دھوئے ابالنے کے لیے نہ ڈالیں۔ انسان چونکہ فطرتاً صفائی اور نفاست کو پسند کرتا ہے، اس لیے کھانے پینے کے معاملات میں ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں نجاست غلیظہ کے حکم کی طرف۔ لہٰذا اگر یہ نجاست نمازی کے کپڑوں یا جسم وغیرہ پہ لگی اور اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی مقدار میں نجاست لگی ہے۔ اگر 1 درہم یعنی ہتھیلی کی گہرائی کی مقدار سے کم پھیلاؤ میں کپڑے یا بدن کے کسی عضو پر یہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ہتھیلی کی گہرائی کی مقدار کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نجاست دور کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اور اس مقدار سے زیادہ نجاست لگنے کی صورت میں بغیر دھوئے نماز ادا نہیں ہوگی۔ پرندوں کی بیٹ کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، یعنی جن پرندوں کا گوشت حرام ہے، خواہ شکاری ہوں یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے اور اس نجاست کا حکم ہلکا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بیٹ جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو جسم کے جس عضو یا کپڑے کے جس حصے پہ لگی ہے اس کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے، جیسے آستین پر لگی ہو تو آستین کا چوتھائی، دامن پر لگ جائے تو اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کر لی تو ادا ہو جائے گی، چاہے اسے علم ہو یا نہیں۔ البتہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اسے بھی پاک کر لیا جائے، اور یہی احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹ چوتھائی حصے پر لگی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر نجاست خفیفہ کئی جگہوں پر تھوڑی تھوڑی لگی ہے تو اس کا مجموعہ سب سے چھوٹی آلودہ جگہ کی چوتھائی سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی رسی اور تار پر سکھانے کے لیے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، اگر ان پر بیٹ نظر آئے اور وہ بہت کم مقدار میں لگی ہو تو عموماً یہ چڑیا کی ہوتی ہے جو ناپاک نہیں ہوتی، لیکن اگر مقدار زیادہ ہے یا غالب گمان نہیں ہو رہا کہ کس پرندے کی ہے تو پاک کر لیں، اور اتنا حصہ پاک کریں جس پر نجاست موجود ہے، مکمل کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ صفائی نفس ایمان ہے اور ہمارا مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو ان مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کتنا علم حاصل کیا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔